السلام علیکم۔ محمد اختر نعیم، نمائندہ ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت ہم ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مانسہرہ جناب ظہور بابر آفریدی صاحب کے پاس موجود ہیں۔ آئیے ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جی آفریدی صاحب، پہلے تو آپ مختصر تعارف کرائیے اپنا کہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کس طرح پولیس میں آئے، کس طرح آپ کو آنا پڑ گیا، کیا سوچ تھی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ میں آپ کو حقیقتاً بتاؤں تو میرا کبھی اس طرح پری پلان ارادہ نہیں تھا کہ میں پولیس سروس کو جوائن کروں گا۔ میں ایک عام سا اسٹوڈنٹ، اور ماسٹرز کے بعد میں پھر پروونشل سروس میں گیا۔ میں نے پہلے پی ایم ایس کیا، اور اس کے بعد اسی دوران میں پھر سی ایس ایس کے امتحان میں اپیئر ہوا، تو پھر میری ایلوکیشن جو ہے وہ پولیس میں ہو گئی۔ تو میں آپ بائی چانس کہہ لیں یا اتفاقاً کہہ لیں، میں پولیس سروس میں اس طرح میری انٹری ہوئی۔ آپ پولیس میں آ گئے۔ پولیس میں آنے کے بعد جو آپ کی سوچ تھی پولیس کے بارے میں، کیا اس سوچ پر آپ پورے اترے؟ دیکھیں، ہم ٹریننگ کے بعد جو حلف لیتے ہیں وہ اسی چیز کا لیتے ہیں کہ آئین پاکستان، قوانین کا احترام اور اس کی امپلیمنٹیشن اور لوگوں کی جان و مال کا تحفظ، یہ پولیس کا بنیادی کام بھی، اور اس چیز کا ہم حلف بھی لیتے ہیں۔ اور الحمدللہ شروع دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ مظلوموں کی داد رسی ہو۔ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مظلوم بندہ ہے، کوئی سائل ہے، تو اس کی ہم قانون کے مطابق مدد کریں، اور یہی کوشش ہے۔ اس میں کتنی حد تک اور کس حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں، وہ اس کا بہتر جج تو لوگ ہی ہو سکتے ہیں یا آپ کے سینئرز ہو سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ آخری دم تک یہی کوشش ہوگی کہ مظلوم کی داد رسی ہو اور قانون کی عملداری ہو۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جب آپ ضلع مانسہرہ میں آئے تو یہاں پر آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں، ہزارہ میں فارچونیٹلی یہ میری دوسری اسائنمنٹ ہے۔ میں سال پہلے ڈی پی او ایبٹ آباد بھی رہا ہوں، اور تقریباً 1.5 سال کے قریب میں نے وہاں پہ سرو کیا ہے، اور یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے اللہ نے دوبارہ موقع دیا ہزارہ میں کسی اور اسائنمنٹ پہ ایز اے ڈی پی او آنے کا۔ اور مانسہرہ چونکہ ایک بڑا تاریخی ضلع ہے، اور اس کی ایک تاریخ ہے، تاریخی پس منظر ہے، اس میں مختلف قومیت کے لوگ رہتے ہیں، مختلف لسانی لحاظ سے بھی مختلف ٹرائبز رہتے ہیں، تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ مجھے یہ ٹاسک جو ہے اسائن ہوا۔ چیلنجز ہر جگہ کے مختلف ہوتے ہیں، پولیسنگ چیلنجز، اور آپ کو پتہ ہے کہ مانسہرہ بالخصوص ایک بہت ہی پرامن ضلع رہا ہے۔ اس میں چونکہ اگر میں آپ کو چیلنجز گنواؤں تو نارکوٹک سب سے بڑا چیلنج ہے اور تھا بھی، اور اس پہ الحمدللہ ہم نے کافی حد تک کام کیا ہے، اور مانسہرہ کے لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اس پہ پچھلے 4 مہینوں میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا، اور انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں اس پہ مزید کام کریں گے۔ اس کے علاوہ سوشل کرائمز بہت زیادہ ہیں، سوشل فیملی ایشوز کے، پراپرٹی ریلیٹڈ کرائم، ہمارے سول ڈسپیوٹس کی وجہ سے کرائم ہو جاتے ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرائبل جو کلچر ہے اس کے تھرو، ہماری ڈی آر سیز اور پی ایل سیز کے تھرو ہم یہاں کے عمائدین کو ساتھ میں لیں اور ان مسائل کا حل نکالیں۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بڑے چائنیز پروجیکٹس، انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں پاور کے، ان کی سیکیورٹی ہمارے لیے ایک ہمیشہ سے چیلنج ہوتی ہے، اور اس پہ بھی ہماری نظر رہتی ہے۔ ٹورزم سے ریلیٹڈ مانسہرہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ضلع ہے، لاکھوں کی تعداد میں سیاح آتے ہیں، تو ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی انشور کرنا مانسہرہ پولیس کے لیے ایک چیلنج ہے، اور وہ بھی ہم الحمدللہ بڑے پروفیشنل طریقے سے کر رہے ہیں۔ چلو، آپ کے پاس بہت لمبا ایریا ہے، بابو سر ٹاپ تک، یہاں نیچے دربند تک چلے جائیں آپ، بہت لمبا ایریا آپ کا ہے۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اتنا بڑے ضلع میں آسانی سے آپ فرائض انجام دے سکتے ہیں آپ کی پولیس؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ مانسہرہ جو ہے وہ ہمارے صوبے کا ایریا وائز دوسرا بڑا ضلع ہے، 4,500 اسکوائر کلومیٹر کا ضلع ہے، اور یہ ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہے اسٹیٹ ریٹ کو قائم رکھنا اتنے وسیع اور عریض ضلع میں۔
پھر نفری کے ایشوز لازمی طور پہ ہیں، لیکن الحمدللہ پچھلے سال ہماری 900 کے قریب بھرتی ہوئی ہے، اور وہ ابھی اس میں 600-700 بندہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے. تو جب وہ انڈر ٹرین ہو کے آ جائیں گے تو الحمدللہ ہمارا جو نفری کا مسئلہ ہے کسی حد تک وہ حل ہو جائے گا. تو ان سیلف یہ ایک بڑا چیلنج ہے، بٹ ہمارے جو لمیٹڈ کیپیسٹی ہے اور ہمارے لمیٹڈ جو فیسلٹیز ہیں ہمیں، اس کے باوجود مانسہرہ پولیس الحمدللہ بہت پروفیشنلی جو ہمارے چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کر رہی ہے. مستقبل میں سر آپ کے کیا عزائم ہیں کہ یہ مزید یہاں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے آپ کے؟ دیکھیں، بہتری کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. جی آپ جتنا بھی کام کریں، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں، آپ اس کی تصحیح کرتے ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ ہم مانسہرہ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کریں، انویسٹیگیشن کو مزید بہتر بنائیں، جو ہماری پرو ایکٹیو پولیسنگ ہے اس کو مزید بہتر بنائیں. جو یہاں پہ سوشل کرائم ہے، کرائم اگینسٹ پرسن اور کرائم اگینسٹ پراپرٹی، اس پہ ہم کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ مانسہرہ میں ہم مزید پولیس اسٹیشنز بنائیں، چوکیات کو سینکشن کریں، اور جو اس کی ٹرین نفری ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے چیلنجز ہیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ نارکوٹکس کے خلاف انشاءاللہ ہم زور و شور سے ہماری کارروائیاں جاری ہیں، اور آگے بھی نارکوٹکس کے خلاف ہماری کارروائیاں جو ہے وہ مزید تیز ہوں گی، جاری رہیں گی انشاءاللہ. سر آپ نے نارکوٹکس کی بات کی، یہ صرف ضلع مانسہرہ کا نہیں بلکہ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا بھر کا یہ مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کے لیے مختلف حکومتیں بھی کام کرتی ہیں، سارا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے سارا کچھ، لیکن یہاں پر ایک جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ آپ کے سامنے بہت زیادہ یہاں پر ہو رہے ہیں. تو آپ سے میں اہم سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ پولیس کی، آپ کے پاس ٹریننگ سینٹر بھی ہے یہاں پر ضلع مانسہرہ میں، تو ٹریننگ جو ہو رہی ہے پولیس کی، کیا اس تربیت سے آپ مطمئن ہیں وہ درست ہو رہی ہے یا کوئی کمی اس میں ہے؟ دیکھیں، ہمارے خیبر پختونخوا میں الحمدللہ ہمارے 7 اسپیشلائزڈ اسکول بن گئے ہیں، اور جو ٹریننگ ماڈیولز ہیں وہ کافی حد تک جدید تقاضوں کے مطابق کر دی گئی ہیں. جی جی جو نئے رجحانات ہیں کرمنلز کے یا کرمنل انویسٹیگیشن کے، وہ بھی اس میں انکلوڈ کر لیے گئے، جس طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کورسز ہیں، انویسٹیگیشن ہے، انٹیلیجنس گیدرنگ ہے، پبلک آرڈر اور رائٹ مینجمنٹ کورسز ہے، ایلیٹ ٹریننگ ہے، ٹریفک مینجمنٹ ہے. تو یہ ساری تمام چیزوں پہ بڑا فوکس رکھا گیا ہے، اور الحمدللہ جو ہماری نئی لاٹ ہے وہ بالکل ٹرینڈ ہیں، اور جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. سر اپنے ضلع مانسہرہ کے عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، میری ضلع مانسہرہ کے غیور عوام کو ہمیشہ ایک میسج ہے، اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ قانون کی عملداری قائم رکھنے میں مانسہرہ پولیس کا ساتھ دیں. جو سوشل ایولز ہیں اس کے خاتمے کے لیے مانسہرہ پولیس کا، جس میں نارکوٹکس ہے، لینڈ گریبنگ ہے، نوسر بازی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. الحمدللہ یہاں پہ اور کوئی کرائم نہیں ہے، یہ جو چھوٹے موٹے کرائم ہیں یہ بڑھ کے پھر اینمٹیز میں چینج ہو جاتے ہیں. تو اس کے خاتمے کے لیے مانسہرہ پولیس کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ مانسہرہ پولیس ہمیشہ سے میرٹ پہ کام کرے گی. جو مظلوم ہوگا اس کا ساتھ دے گی، اور جو غلط سائڈ پہ ہوگا، جو غلط کام کرے گا، اس کے خلاف بھرپور کارروائی کرے گی. سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ پھر آپ سے پھر بھی رابطہ ہوتا رہے گا جناب. بہت بہت شکریہ جی اختر صاحب، تھینک یو.